ماما. جی یعنی اس علم کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے. جی ہاں، یہ نہیں کہ ہفتے میں ایک دن کتاب کھولنا. قلم سے اس کو محفوظ کرنا. جو آپ نے سیکھا ہے پڑھا ہے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ وہ اور پختہ ہو جائے. تو آپ نے اپنے نوٹس ساتھ ساتھ ریوائز کر لی جب لوگ بات کر رہے تھے، کیونکہ اسی پر آپ کے امتحان کی بنیاد ہے. یہی آپ سے امتحان میں پوچھا جائے گا، یہی گروپس میں ڈسکس ہوگا، یہی آپ کو گھر جا کے کرنا ہوگا. تکرار کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یاد رہے. جی باقی پوائنٹس تو ایک حد تک کافی تھے، لیکن سب سے اہم ترین چیز علم حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ نیت. یہ نیت کیا چیز ہے؟ النیت لغتاً القصد. نیت کا لغوی معنی قصد کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے. نیت کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا. نیت ہوتی کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک خیال آتا ہے. نیت کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک خیال آتا ہے اور پھر وہ اس کی عقل، اس کے دل، اس کی روح میں سما جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے دل و دماغ، اس کی روح میں سما جاتا ہے. یعنی اگر آپ سوچیں کہ نیت ہوتی کیا ہے، ہم نے کہا ارادہ کرنا. یہ ارادہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک خیال سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک خیال سے ہوتی ہے اور وہ خیال انسان کے دل و دماغ اور روح کے اندر سما جاتا ہے اور وہ پھر ارادے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اگر یہ ارادہ اچھا ہو تو عمل اچھا ہوتا ہے، اور اگر ارادہ اچھا نہ ہو تو عمل بھی اچھا نہیں ہوتا. آپ کو وہی ملتا ہے جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں. اور نیت جو ہوتی ہے وہ دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. نیت بیسیکلی نوا سے ہے. نوا کہتے ہیں گٹلی کو. ان اللہ فالق الحب والنوا. گٹلی کہاں ہوتی ہے؟ گٹلی کہاں دباتے ہیں؟ زمین میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس سے کیا نکلتا ہے؟ پودا. جس طرح کی گٹلی ہوتی ہے، جس قسم کا بیج ہوتا ہے، اسی قسم کا پودا اگتا ہے. جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی پھل آئے گا. اور پھر نیت جو ہے وہ کبھی کسی حاسد حاقد کے بگاڑ سے بگڑتی نہیں کہ کوئی آپ سے جیلس ہوتا ہے تو آپ اپنی نیت بدل لیتے ہیں، کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو آپ اپنی نیت بدل لیتے ہیں. نہیں، اچھی نیت جو ہوتی ہے پختہ ہوتی. اور یاد رکھیے جو زمین میں گڑا رہتا ہے وہ اگ جاتا ہے. جو نیت سچی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، اپنی جگہ پر دل کے اندر جمی ہوئی ہوتی ہے، وہ انسان کے عمل میں ڈھل جاتی ہے. اور اگر نیت کے اندر بگاڑ، گٹلی خراب ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے صحیح پودا نہیں اگ سکتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ نیت انسان کے لیے قطب نما کی سوئی کی طرح ہے. قطب نما معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ کمپس. کمپس کی سوئی کی طرح ہے. آپ کمپس کو جتنا مرضی ہلا لیں، ہلا 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 کے رکھیں، کہاں جا کے ٹکے گی؟ اس کی سوئی اپنی سمت پہ جائے گی، وہ ادھر سے نہیں ہلے گی. آپ جتنا مرضی اس کو ہلا دیں. سچی نیت والا انسان اس کو جتنا مرضی ہلا دے، جتنے چاہے اس کی زندگی میں جھونکے آئے، زلزلے آئے، مشکلیں آئے، ادھر سے ادھر ہو، وہ اس کی سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہوگی کہ میں نے تو یہ کام کر کے ہی چھوڑنا ہے. تو ہماری نیت کیا ہے پھر؟ رب کا چہرہ چاہنا، رب کی رضا حاصل کرنا، رب کو راضی کرنا، رب کا قرب پانا، کیونکہ سجدہ قرب کا ذریعہ ہے. تو ہماری سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہونی چاہیے. تو اصطلاح میں اس کی تعریف ہے دل کا کسی کام کے کرنے پر ٹھوس عزم اور ارادہ کرنا، پکا ارادہ کر لینا. اب آپ اپنے آپ سے پوچھیے، پکا ارادہ ہے پڑھنے کا یا کچا پکا؟ پکی ہوئی چیز کھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور کچی پکی کھانے کا کیا ہوتا ہے؟ کچے پکے علم سے کیا ہوتا ہے اور پکے پکے علم سے کیا ہوتا ہے؟ کچا پکا علم تو ہمیں ہے نماز کے بارے میں، ایسا نہیں کہ ہمیں نہیں پتا. ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہم نے نماز پڑھنی سیکھی ہے. کیا نئی چیز ہے جو ہم سیکھنے چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں ابھی تک جس کی جتنی بھی زندگی آپ 30 40 50 60 کے ہیں، ہر ایک کو نماز کی کسی نہ کسی رکن کی ادائیگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ شک لاحق ہی رہتا ہے. تو پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں، یا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی دلیل صحیح طور پر معلوم نہیں ہوتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی نیت کو درست کر کے علم حاصل کرے. تو
اخلاص نیت کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے، ایک طرف ہونے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، قیمہ سے مراد امت قیمہ ہے۔ اب دیکھیے کہ اخلاص نیت کا حکم دیا گیا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ ایسا نہیں کہ چوائس ہے ہماری کہ ہم چاہیں تو نیت خالص کر لیں، چاہے تو نہ کریں، نہیں، کیا کرنا ہے؟ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے اختیار کرنا ہے۔ مخلصین لہ الدین حنفاء، دین کو خالص کر کے اور ایک طرف ہو کے، یکسو ہو کر، صرف اللہ ہی کے لیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ تمام عبادات کی قبولیت کی شرط یہی ہے۔ چلیے یہ آیت آپ کو سنواتے ہیں کیونکہ یہ آیت اس کورس کا موٹو ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ درست نیت سے ہی درست دین حاصل ہوتا ہے، درست عمل ہوتا ہے۔ پھر یاد رکھیے کہ نیت جو ہے تمام عبادات کی قبولیت کی شرط ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، تو ہمارے لیے وہی ہے جس کی ہم نیت کریں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزا فی سبیل اللہ ولم ینوی الا اقالا فلہ ما نوی، جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور نیت نہ رکھے، ایسے ہی چل پڑے مگر صرف رسی حاصل کرنے کی، یا پھر یہ کہ صرف دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کی، میں جاؤں گا تو وہاں کچھ مال لوٹ کے لے آؤں گا، تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، بس دنیا کا ہی تھوڑا سا فائدہ اگر اس کی قسمت میں کچھ ہے تو پھر وہی بس مل جائے گا۔ تو جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور نیت نہ کرے مگر صرف رسی حاصل کرنے کی، تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ پھر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ صرف خالص عمل قبول کرتا ہے۔ کون سا عمل قبول کرتا ہے؟ خالص۔ دیکھیے آپ جب کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، مثلا دودھ خریدنے جاتے ہیں یا اور اسی طرح کی کوئی فوڈ، تو اس میں کیا پسند کرتے ہیں؟ ملاوٹ والی کوئی چیز پسند کرتے ہیں یا پھر خالص؟ اب تو آپ دیکھیے کہ آرگینک کا اتنا کریز ہو گیا ہے کہ مہنگی مہنگی سبزیاں اور مہنگی مہنگی فوڈ خریدی جاتی ہے صرف اس لیے کہ کسی بھی طرح کی کیمیکلز اس میں ملاوٹ نہ ہو، خالص ہو، را ہو۔ تو اگر ہم انسان ہوتے ہوئے خالص چیز کو ترجیح دیتے ہیں، اگر ہمیں شک پڑ جائے کہ اس پانی میں کچھ گندگی ہے تو ہم کبھی بھی نہیں لیں گے، اس کو کبھی نہیں پیئیں گے۔ تو پھر اعمال اگر اللہ کے لیے خالص نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو قبول نہیں کرے گا۔ ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ بتائیے کہ ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے، اسے کیا ملے گا؟ اس جملے کو غور سے پڑھیے۔ ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے، ثواب اور شہرت دونوں حاصل کرنا چاہتا ہے، ثواب بھی چاہتا ہے اور نیم اور فیم بھی چاہتا ہے، اسے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس شخص نے یہ سوال 3 دفعہ دہرایا اور ہر دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس کے ذریعے صرف اس کا چہرہ مقصود ہو، بس ہر طرف سے دھیان ہٹا کر صرف اس کی طرف دھیان کرنا، حنفاء۔ اور پھر صرف عبادات ہی نہیں، باقی بھی سب کام اللہ کی رضا کے لیے۔ ابو موسیٰ اشعری نے اپنے ساتھی معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے 2 مختلف علاقوں کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تم قرآن کیسے پڑھتے ہو، تمہارے قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو رات کے شروع میں سوتا ہوں، پھر اپنی نیند کا ایک حصہ پورا کر کے اٹھ جاتا ہوں، اور جو کچھ اللہ نے میرے لیے مقدر کیا میں اسے پڑھتا ہوں۔ اسی طرح بیداری میں یعنی جب جاگتا ہوں تو اللہ سے جس ثواب کی امید رکھتا ہوں، سونے کی حالت میں بھی اسی کے ثواب کا اسی طرح امیدوار رہتا ہوں۔
یعنی یہ عربی کے الفاظ زیادہ جامع ہیں. فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، تو میں اپنی نیند کو بھی اجر کا باعث سمجھتا ہوں جس طرح میں اپنے قیام کو اجر کا باعث سمجھتا ہوں. یعنی ان کا کہ میں رات کے ایک حصے میں سوتا ہوں، پھر ایک حصے میں اٹھ کے تہجد پڑھتا ہوں، جتنا اللہ چاہتا ہے قرآن پڑھ لیتا ہوں. اور صرف میں اس تہجد کو ہی عبادت نہیں سمجھتا، میں اپنی نیند کو بھی عبادت سمجھتا ہوں. وہ کیوں؟ نیند کب عبادت بنتی ہے؟ جب اس نیت سے انسان سوتا ہے کہ میں اپنی تھکاوٹ اتار کے دوبارہ عبادت کے لیے فریش ہو کر اٹھوں، میں زیادہ بہتر طور پر صحت حاصل کر کے، یعنی بیماری سے بچ کے، کیونکہ نیند صحت کے لیے بھی تو ضروری ہے، تاکہ میں اپنے سارے فرائض کو اچھے سے انجام دے سکوں. تو ایسے میں اس کی نیند بھی عبادت ہو جائے گی. تو نیت سے عادات بھی عبادات بن جاتی ہیں. لکھ لیجیے یہ بات، اچھی نیت سے عادات بھی عبادات بن جاتی ہیں. سونا ہماری ضرورت ہے، عادت ہے. کسی دنیا کے دین میں سو کر کسی کو کچھ نہیں ملتا، یعنی کوئی سونے کے پیسے نہیں دیتا. لیکن سوچئے اس دین کی خوبصورتی کو کہ جس میں اچھی نیت سے اگر آپ سو جائیں تو اس پر بھی آپ کے لیے ریوارڈ ہے. پیسوں کی بات اس لیے میں نے کی کہ ہم ہر چیز کو پیسوں سے ہی ناپتے تولتے ہیں. اس پر کیا ملے کہ کوئی سونے پر انعام دے، جیسے قیام پر انعام دے، تو ہم صرف قیام کو باعث انعام سمجھتے ہیں، نیند کو باعث انعام نہیں سمجھتے. اس سے نیت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ہر عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہ سب کا سب عبادت بن جاتا ہے. حضرت عمر کی دعا ہے، اور یہ دعا لکھ لیجئے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے، یعنی میرے سارے کے سارے کام 24/7 سب عبادت ہو، سب نیک ہو، اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. میرا کوئی بھی عمل کسی اور کے لیے نہ ہو، میرے سارے عمل تیرے لیے ہو. کبھی ہمیں تو سوچ بھی نہیں آئی کیسی دعا کریں. ہم اپنے لیے کیوں نہیں چاہتے کہ میرے سارے ہی کام عبادت ہو جائیں، قیامت کے دن اٹھوں تو سارے کا سارا ہی نامہ اعمال نیکیوں کے پلڑے میں جائے، اور اس میں سے کچھ بھی لیفٹ سائڈ کے لیے نہ ہو. اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، محبت، دشمنی، دوستی، کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کا لین دین، یا اللہ سارا ہی عبادت بنا دے. لیکن یہ سارے کا سارا عبادت کیسے بن سکتا ہے؟ جب نیت خالص ہو. کیا؟ وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، اپنے چہرے کے لیے خالص کر. مومن کے لیے سب سے بڑی ڈیلائٹ اور خوشی اور لذت کی بات یہ کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کے چہرے کو دیکھ پائے، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی اپنا دیدار کرائے گا، منافقین کو اور دیگر لوگوں کو نہیں. یہ اصل کامیابی ہے. اور رضوان اللہ اکبر. پھر یہ یاد رکھیے کہ نیت میں بگاڑ کا وبال کیا ہے. بڑے بڑے اعمال حقیر ہو جائیں گے. کیا ہوگا؟ بڑے بڑے اعمال حقیر ہو جاتے ہیں. ابن المبارک کہتے ہیں کتنے ہی بڑے عمل ہیں کہ نیت جن کو حقیر کر دیتی ہے، اور اس میں زیادہ خوف ہوتا ہے انسان کے لیے، کیونکہ جب چھوٹا کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں نیت سنبھالنا، کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن جب کام بڑا ہو جاتا ہے نا، اس کا والیوم بڑا ہو جاتا ہے، یا وہ ویسے بڑی نیکی شمار ہوتا ہے، تو اس میں لوگ بھی تعریفیں کر کر کے نیت خراب کر دیتے ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ ہجرت والی حدیث. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. یعنی اگرچہ نکاح کرنا عبادت ہے اور اس پر بھی اجر ہے، لیکن اگر آپ بظاہر شو کر رہے ہیں کہ ہم ہجرت کر رہے ہیں، جو بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اور اندر مقصد کچھ اور ہے، تو پھر وہ بڑا ریوارڈ نہیں ملے گا. اس کا اجر بس اتنا ہی ملے گا جتنا نکاح کرنے کا ملتا ہے. آپ نے ایک نیک کام کیا. نکاح ایمان کو مکمل کرتا ہے نا، ایک نیکی کا کام ہے. یہ بھی ہمارے دین میں شادی بیاہ بھی ہسبینڈ وائف کا جو پرسنل پرائیویٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. تو ابن المبارک کہتے ہیں کہ کتنے ہی بڑے بڑے عمل ہیں کہ نیت جن کو حقیر کر دیتی ہے.
اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ جس آدمی نے ہجرت کی تو یہ اعمال میں سے تو بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہ عمل حقیر ہو گیا اور بری نیت کی وجہ سے